السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء سبق نمبر ہے 13، سبق نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑ کر صاف کرے، زور زور سے اس طرح کرے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات بسر کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ناک کے نتنوں کی ہڈی بانسے پر رات بسر کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے ناک کی ہڈی یعنی ناک کا بالائی حصہ، اور بعض کے نزدیک پوری ناک مراد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان یوں اس جگہ پر جو ہے وہ رات بسر کرتا ہے، رات گزارتا ہے۔ اس کی وجہ سے طبیعت میں سستی اور بوجھل پن پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ سستی اور بوجھل پن شیطان کی طبیعت اور خوشی کے موافق کو مطابق ہے۔ تو اس حدیث میں ناک جو جھاڑنے کا حکم مطلقاً ہے، یعنی وضو کرنا ہے یا وضو نہیں کرنا، مطلقاً ناک جھاڑنے کا یہاں اس حدیث میں نیند سے اٹھنے کے بعد حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث کو باب الوضو کے اندر ذکر کیا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ وہ ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو اچھی طرح زور دے کر جھاڑے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ نیند سے بیدار ہو کر نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً سے برتن میں، پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈال دینا، بلکہ پہلے ہاتھ کو علیحدہ سے دھو لینا ہے، پھر دھلے ہوئے ہاتھ کو وہ بار بار غسل کرنے کے لیے یا پانی لینے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے
برتن کے اندر ڈال سکتا ہے، کیونکہ نہیں معلوم کہ رات کے وقت میں یہ ہاتھ اس نے رات کہاں گزاری۔ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں انسان اپنی شرمگاہ کو کھجلی کرتا رہا ہو، یا اسی طرح ہاتھ شرمگاہ پہ لگتا رہا ہو، تو بجائے فوراً سے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کے پہلے ہاتھ کو علیحدہ سے دھو لیا جائے، اور اس پر جو گندگی یا نجاست وغیرہ لگی ہے وہ صاف ہو، اور پھر اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالے تو یہ درست ہے۔ اگلی حدیث، عن لقیط ابن صابرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ لقیط بن صابرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو اچھی طرح پورا کیا کرو اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، مگر اس حالت کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو، تو پھر یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھانا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ وضو اچھی طرح پورا کرنا ہے، چٹی اور سستی کرتے ہوئے جلدی جلدی نہیں کہ اعضائے وضو میں سے کچھ جگہ خشک رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھوں کی انگلیاں۔ دیگر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا کرتے تھے۔ تو وضو اچھی طرح کرنا ہے اور انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے تاکہ انگلیوں کی جڑوں میں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے اور جو گندگی ہے وہ وہاں سے نکل جائے، دور ہو جائے۔ اگلی حدیث، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنی داڑھی کا خلال بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور یہ مسنون عمل ہے۔ اور یہاں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو داڑیاں منڈوا لیتے ہیں اور داڑھی منڈوا لینے کی وجہ سے وہ داڑھی کے خلال والی سنت سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل يدلك ذراعيه، اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2/3 مد پانی پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بازوؤں کو ملنا شروع کیا، یعنی بازوؤں کو دھونے
اور تر کرنے کے لیے ملنا شروع کیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مد پانی سے وضو کیا۔ اب اتنے کم پانی سے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے بھائیو، جب پانی بالکل کم ہو، یا یہ کہ وضو میں پانی کم سے کم استعمال کریں، پانی زیادہ استعمال نہ ہو، تو تھوڑے پانی سے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی اپنے ہاتھوں پر لیں اور اپنے بازو اگر آپ نے دھونے ہیں تو پانی ہاتھوں پر تھوڑا سا لے کر اپنے پورے بازوؤں کے اوپر پانی کو جو ہے وہ مل لیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو ملنا شروع کیا ہے۔ یہ آج کل کی اصطلاح میں 2/3 مد آج کل کی اصطلاح میں 800 ملی لیٹر بنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم پانی سے جو ہے وہ وضو کر کے دکھلایا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر احادیث میں پانی کے ضائع کرنے سے منع کیا، اور ہم پانی کا نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وضو خانے میں وضو کرتے وقت مسجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پانی کا نل کھولا، پانی گرتا جا رہا ہے، اور یہ حضرت جی منہ میں مسواک لیے مسواک ماری جا رہا ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مسواک کرنے کے بیچ بیچ میں کتنا زیادہ پانی ضائع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ویسے ہر معاملے میں اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا، اور یہاں بالخصوص وضو کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ پانی کا فضول خرچ بالکل نہ کرے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، اخرجہ البیہقی وقال اسنادہ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے، کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ پانی لیتے تھے۔ آپ جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے، کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ پانی لیتے، یعنی ہاتھوں کو ہاتھوں کے اندر پانی لے کر پہلے سر کا مسح کرتے، ہاتھوں میں پانی لے کر پہلے سر کا مسح کرتے، پھر پانی لیتے اور کانوں میں جو ہے وہ کانوں کا مسح کرتے اندر باہر سے۔ تو عبداللہ بن زید کی اس روایت میں ہے سر کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لیا، کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لیا۔ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، اور مسلم میں اسی سند سے یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نایا پانی استعمال کیا۔ ہاتھوں میں پانی لے کر پہلے مسح کر لیا سر کا، پھر دوسرا پانی لے کر آپ نے کانوں کا مسح کیا۔ آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نایا پانی استعمال کیا۔ عبداللہ بن زید کی بہقی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے، کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ پانی لیتے، یعنی سر کے مسح کے لیے علیحدہ پانی، کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نایا پانی استعمال کیا۔ بہقی کی روایت میں کانوں کے لیے علیحدہ پانی لینا یہ ہے، اور یہاں مسلم میں کانوں کے لیے علیحدہ پانی لینا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، اور مسلم کی یہی روایت محفوظ ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ سر کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لیا مگر کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ پانی نہیں لیا، انہی ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور اسی کا ساتھ میں ہی کانوں کے اندر باہر سے بھی مسح کر لیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کے لیے نایا پانی لینا ثابت نہیں ہے۔ ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اپنے عمل سے یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر وضو کرتے تو کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ سے پانی لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں نافع کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کے لیے نایا پانی لیتے تھے، یعنی سر کے مسح کے لیے بھی علیحدہ اور کانوں کے مسح کے لیے بھی علیحدہ سے پانی لیتے، جبکہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، نایا پانی استعمال کیا، تو ایک ہی مرتبہ میں نایا پانی لیا، اسی سے سر کا مسح بھی کر لیا اور اسی سے کانوں کا اندرون بیرون بھی مسح کر لیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نایا پانی لینا چاہیے، مگر امام ابو حنیفہ اور اسی طرح دیگر کی رائے یہ ہے کہ جب کان سر کے ساتھ شامل ہیں، یعنی کان یہ سر کا حصہ ہیں، تو پھر سر کے مسح کا پانی ہی کانوں کے مسح کے لیے بھی کافی ہے۔ اور صحیح احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ہی ثابت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں جو بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ نے کہی کہ کان سر کا حصہ ہے، سر کے ساتھ شامل ہیں، تو ایک ہی مرتبہ میں پانی لینا مسح کے لیے، اسی سے سر کا مسح بھی کر لینا، کانوں کے اندرون بیرون کا بھی مسح کر لینا۔ حدیث صحیحہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ بہقی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی فمسح براسہ واذنیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا تو اس سے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الطہارہ، اور اسی طرح ابن خزیمہ، ابن حبان۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سر کا مسح کرتے ہوئے ایک ہی مرتبہ میں پانی لینا ہے اور اسی سے سر کا مسح بھی کر لینا ہے اور کانوں کے اندرون بیرون کا بھی مسح کر لینا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء سبق نمبر 13 وما علینا الا البلاغ المبین۔